اللہ کا شکر ادا کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو وفات ہوئی گزشتہ میں عرض کیا کہ فرشتہ ملک الموت گھر کے اندر تے حاضر ہو گیا، موت آ گئی تے صبح دا وقت یعنی تو اپنے عروج دے سی حضرت سلیمان نے پرندے کو حکم دیتا کہ میرے باپ تے سایہ کرو۔ میت سے نہ کر دے اندر داؤد علیہ السلام نے پرندے نے آ کے سایہ کر دیتا۔ اور داؤد علیہ السلام آپ کی دنیا کو چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام کو بعد اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا وارث بنایا۔ قرآن پاک کے اندر وارث سلیمان داؤد وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا۔ یہ وراثت جیڑی سی یہ کوئی مال دی وراثت، جے مال دی وراثت ہوندی تے حضرت سلیمان کوئی کلا پتر نہیں سی حضرت داؤد دا۔ وہ وراثت تے سارے نوں ملدی کہ ایک نوں ملدی؟ وراثت تے سارے نوں ملدی۔ اللہ پاک پھر جو مال دی یہ مالی وراثت نہیں سی، یہ علم نبوت دی وراثت سی کہ جس طرح داؤد میرا پیغمبر سی اسی طرح وراثت دے اندر یہ نبوت میں داؤد تو بعد سلیمان علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس دے اندر اے اولو العزم پیغمبران دا ذکر فرمایا میرے اور تیرے واسطے کہ دیکھو میں انہوں نے کتنا عطا فرمایا لیکن انہوں نے کوئی تکبر کیتا، انہوں دے اندر عاجزی بڑی، انکساری بڑی، اور ہر وقت وہ رب دی کی کر دے سن حمد و اللہ پاک دی حمد و ثنا کر دے سن۔ الہ العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ الہ العالمین نے فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم نبوت عطا فرمایا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔
سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا تو نے تو کہا تھا میری یہ خوراک ہے اتنی ساری کیوں نہیں کھائی، بچا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے سلیمان پیغمبر پہلے میں آزاد ہوتی تھی مجھے اللہ رزق دیتا تھا، اب میں تیری قید کے اندر تھی، میں نے کہا سلیمان بادشاہ ہے پتہ نہیں چونٹی کو یاد کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، ظاہر ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے میں ایک چونٹی ہوں تو پتہ نہیں مجھے یاد کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے میں نے اپنے لیے کیا رکھا، اپنے لیے اس کی عقل دیکھو، عقل مندی، کہنے لگے اس لیے بچا کر رکھا کہ بادشاہ ہے پتہ نہیں یاد کرے گا نہیں کرے گا، چلو اتنا تو بچا لوں کہ میرا اور سال بھی گزر جائے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس گفتگو سے بڑے مسکرائے، فرمایا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی کے پاس کوئی ملکہ آ جائے نا، ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کسی کو یعنی ملکہ دے دیتے ہیں کہ وہ پہلوانی کر سکتا ہے، کسی کو کوئی ہنر دے دیتے ہیں، کسی کو بولنے کا انداز دے دیتے ہیں، کسی کو فیصلہ کرنے کا علم دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کسی کو مال دے دیا، کسی کو جانور دے دیے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے بڑائی اپنی، یہ بادشاہ میں کہتا ہے ایک کام میں کر سک رہا میرے تو علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، جویں تو میں کر سک رہا مجھے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، یعنی ہمارے ہاں تو یہ میں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں سے مجھے یاد آیا تو کسی نے پوچھا کہ جہنم کے اندر کثرت سے کس عمل کی بنیاد پر لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کل بتلا دو، تو مجمع لگا تو آپ نے پوچھا کہ کل کون تھا جو یہ پوچھ رہا تھا؟ وہ بندہ کھڑا ہوا نے کہا جی میں۔ حضرت نے فرمایا بس یہ چیز اکثریت لوگوں جہنم دے اندر لے کے جائے گی۔ تکبر عزازیل راخار کر، تکبر نے شیطان کی کیتا سی ذلیل و رسوا، انسان سمجھتا کہ میں پتہ نہیں کی چیز ہاں، میرے کو مال ہے، میرے کو دولت ہے، میرے کو گڈی ہے، میرے کو ہنر ہے، میرے کو فلاں ہے، لیکن انسان حقیقت سے کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ دی ذات دینا نہیں، اللہ دی ذات۔ انسان تے اتنا کمزور ہے، ایک دن بندے کو پیشاب نہ آئے تے بندہ کہتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں کسی طرح پیشاب آ جائے، حالانکہ بندہ یہ کدے غور کردا نہیں کردا، عام معمول کے مطابق پیشاب کر رہے وہ یہ نہیں غور کرتے کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ اسی یہ دعا دا اہتمام کریے، حضور نے دعا پڑھیے باہر آن دی اندر جان دی دعا اہتمام ہی کوئی نہیں، لیکن جدو پیشاب دی بندش آتی ہے الامان والحفیظ، یعنی ایسی تکلیف کہ انسانی برداشت تو باہر ہو جاتی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بڑیاں نعمتیں جنہوں بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر جڑے نے اللہ دا کی کرتے سن ہر وقت اللہ دا شکر۔ سلیمان علیہ السلام الہ العالمین دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے پروردگار میں سلیمان نو شکر دی توفیق عطا فرما، میں تیرا شکر کراں، میرے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، میرے نبوت عطا فرمائی، پرند چرند جانور شیاطین انسان ہوا میرے تابع کر دیتی، ہر چیز
بادشاہت کسی کو ملی، وہ کسی کو ملی نہیں، لیکن وہ پھر بھی رب دی کی تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جائے، سب کچھ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر اللہ راضی نہیں، دنیا جہاں کی بادشاہت مل جائے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اگر بندے کے گھر میں فقر ہے اور اللہ راضی ہے، یقین مانیے یہ انسان کامیاب ہے۔ تو ہر معاملے میں ہماری نظر کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ کم ہے، زیادہ ہے، آزمائش ہے، خوشحالی ہے، جیسے بھی حالات ہوں، اے اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی دینے والا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو حضرت سلیمان فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، یا اللہ مینوں اپنی رحمت دے اندر داخل فرما لے، فی عبادک الصالحین، اور یا اللہ مینوں تو بادشاہت عطا فرما دیتی، لیکن مینوں ہن عبادک الصالحین اپنے نیک بندیاں تے بھی شامل فرما دے۔ اللہ دے پیغمبر اور دعا، یا اللہ مینوں شکر دی توفیق دے، یا اللہ مینوں نیک اعمال دی توفیق دے، یا اللہ مینوں اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما۔ اے سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت اتنی بڑی، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، بادشاہت اتنی بڑی، ہواؤں تے تخت پرواز پیا کر دائے، بادشاہت اتنی بڑی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے سلیمان پیغمبر مانگنا کی مانگنا ہے؟ فرمایا قال ربی حب لی، اے میرے رب ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، والشیاطین کل بناء وغواص، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب۔ اللہ کا فضل کتنا تھا، فرمایا میرے سلیمان پیغمبر بادشاہت بھی عطا کر دیا، تجھ سے حساب بھی، تجھ سے حساب نہیں لوں گا، بادشاہت ہے نہیں پوچھوں گا، یہ اللہ کا فضل تھا۔ اللہ تو احکم الحاکم ہے، جو چاہے، لیکن حضرت سلیمان پھر بھی انج نہیں سی، وہ تے اللہ دے پیغمبر سن، اسی تصور بھی نہیں کر سکتے انہاں دے بارے کہ بادشاہت دے مال نو ہیں ادھر ادھر نہ، پھر بھی کدے تو گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ نے حالانکہ اجازت دیتی ہے، سلیمان پیغمبر بادشاہت بھی دے دیتی ہے، کل پوچھوں گا بھی نہیں پوچھوں گا، موت دعا بھی دے دیتی۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے نماز عطا فرمائی، ایک جن آیا، وہ نماز دے اندر حضور نو تنگ کر رہے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے اس جن نو پکڑ لیا۔ حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے صحابہ نو فرمایا میرا دل کردا سی میں مسجد نبوی دے تھم دے نالوں بن دواں اور پھر تسی سارے انہوں آ کے دیکھ لو۔ پھر مینوں اپنے بھرا حضرت سلیمان دی دعا یاد آ گئی کہ حضرت سلیمان نے کہا سی یا اللہ مینوں بادشاہت انج دی دے، میرے تو بعد کسے نو انج دی بادشاہت ہے۔ تے سلیمان تے تسلط سی نا جنات تے، پھر محبوب نے فرمایا میں اس واسطے انہوں کی کر دیتا، میں چھوڑ دیتا، میں انہوں رہا کر دیتا۔ غور کر مکی مسجد دے اندر آن والیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہر عمل تو مینوں اور تینوں اے درس مل رہا ہے، اسی رب دا شکر ادا کریے، اپنے ماں باپ دی نعمتاں تے بھی رب دا شکر ادا کریے۔ الہ العالمین نے فرمایا سلیمان دا لشکر ٹر پیا اور فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ رائی ونڈ دے اندر ایک عمل ہوندے انہوں تفقد کہندے نے، کی کہندے نے؟ میرے ساتھ اندر پتا ہونا ہے، تسی تے کی کہندے نے؟ تفقد۔ وہ پتہ کی ہوندا ہے، یعنی وہ دی معلومات لیندے نے، نکاح ہو گیا ہے، اننے مہینے لگ گئے نے نہیں لگ گئے، کر کتے، یعنی ساری وہ دی کی کردے نے تفتیش کرتے ہیں، ساری معلومات۔ پھر غالباً میرا خیال باہر دے ملکوں دے اندر انہوں بھیجیا جاتا ہے، ہر بندے میں انج بھیجیا، پھر پتہ نہیں باہر جا کے کہڑی شیطانی کرتے ہوئے سیاپا تبلیغی جماعت نو پہ اس واسطے تفقد کہنے نے انہوں کر۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اصل عربی دا لفظ ہے تفتیش کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر دی حاضری لائی،
یعنی کسی مولوی کوئی گل کی لے انج تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیں، وہ خارجی سی بندہ، انہوں نے کہا نا نا انج نہیں ہو سکتا، لے کوئی پرندے کو تے بچہ جال سٹے تے جال کا پتہ نہیں لگتا، انہوں پانی کا کنج پتہ لگ گیا سی معاذ اللہ عبداللہ بن مسعود جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ امت سن، آپ نے فرمایا وہ رہا، فرمایا اصل گل پتہ کی ہے، جدوں جال سٹیا جاتا ہے نا تے پھر وہی عقل تے رب پردہ پا دینا ہے، وہی عقل تے دیکھو نا بعض دفعہ بڑا ماہر ڈرائیور ساری زندگی بس چلائے گا لیکن بعض مرتبہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا، فوراً نہر کے اندر ڈگ پئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی وہ تقدیر ہی اس بندے جو غالب آ چکی ہے۔ اس واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اصل اے نہیں ہے، اصل اس وقت تقدیر وہ کی آ جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہدہد غائب، حضرت سلیمان نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آیات میں بڑی سخت سزا دوں گا، کیوں بغیر پوچھے گئے ہیں، کیوں؟ استاد بھی کہنے ہیں کیوں گیا کلاچو بغیر پوچھن تو سخت سزا ہوئے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں سخت سزا دوں گا، کیوں بغیر پوچھن تو ٹور پہ ہے، فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ حضرت سلیمان نے فرمایا البتہ اگر کوئی عذر لے کے آئے تو میں وہ عذر نو کی کراں گا، سنا گا وہ عذر نو۔ یہ تو دیکھو نا سانو سارے یہ درس مل جائے کہ اگر کوئی چودھری ہے وہ کامے نے تو انہوں چاہیے انہوں دا عذر کی کرے، انہیں عذر سن لے، استاد ہے تے شاگرد دا عذر سن لے، پیر ہے تے مرید تے عذر نو کی کر لے، باپ ہے تے اولاد تے عذر نو تے سن لے، ہو سکتا ہے بیچارہ مجبور ہوئے، بعض مرتبہ سے کہنے خبردار تو نہیں بولنا بس ایتھے لمیا ہو، یعنی آپ اپنا انداز چودھری ہے استاد ہے پیر ہے سزا دین تے فوراً کی ہو جانے ہاں تیار ہو جانے ہاں کہ سزا دوں گے۔ قرآن کی کہہ رہے حضرت سلیمان نے کی فرمایا میں پہلے عذر ہے، میں پہلے حالانکہ پوری دنیا تو بادشاہ یہ کیا کہ میں کی کراں گا، اس واسطے قرآن دی ہر آیت ساڈے واسطے سبق ہے کہ پہلے وہ کی کر لو، وہ عذر وہ گل تے سن لو۔ اکثر سیاپے پتہ کتوں بنتے ہیں، ایک بندے دی گل سن لی دوسرے دن فلانا تے بڑا ظالم ہے ہوئے انہیں کی کیا وہ فلانے تے پیسے مار لے، ہاں وہ تے سن لو دل کرے وہ اپنے پیسے ہون، یعنی وہ گل تے سن لی ہے نا۔ اس واسطے اکثریت ساڈے اندر یہ ہوندے ایک گل سنی دوسرے دن نہیں سنی تے تبصرہ شروع کر دینا۔ اس واسطے قرآن پاک دی آیات تے غور کرو۔ الہ العالمین نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ حضرت سلیمان دا لشکر ٹھہرے سی تھوڑی دیر تے ہد نہ اندے باغ دے اندر اڈیا، انہوں کوئی دوسرا ہد مل گیا، وہ ملک سبا دا سی، انہیں گل کی تھی، انہیں کہا میں تینوں اپنے ملک نہ لے چلنا بادشاہ، ہوتے بڑے عمدہ باغ ہیں، ہوتے بڑے اعلیٰ باغ ہیں، آتے میں سیر کرا کے لیا، انہیں کہا چل پھر، انہوں یہ بھول گیا کہ حضرت سلیمان نے لشکر تھوڑی دیر واسطے روکیا تو میری حاضری لگ جائے گی، وہ ٹر گئے، انہیں کہا چلو سیر کر لیے۔ یہ ہد اور یہ جڑا سبا ملک سی نا یہ اندر قرآن پاک دے اندر دیگر مقامات تے بھی ملے گا، اللہ نے ایسے ایسے باغات انہوں عطا فرمائے سن کہ ایک بندہ ادھر ٹوکرا لے کے سر تو گزرے بغیر پتے ہلان تو وہ گزرے گا تو خود بخود اتنا پھل ڈگتا سی کہ وہ بھر جاتا سی۔ یہ اللہ کا فضل سی، انہوں نے اللہ پاک نے بڑے بڑے انہوں باغات عطا فرمائے اور بڑی خوبصورت زمین سی سرسبز و شاداب، اور پھر باغات ایسے سن انہوں نے کون لگتا کوئی بیماری نہیں سی انہوں نے لگتی، اللہ دی طرفوں یعنی اللہ دا فضل اللہ دی عنایت۔ اور پھر انہوں نے ڈیم بنائے سن جڑے اج دے دور دے اندر بنائے، انہوں اس دور دے اندر ڈیم بنائے سن جنی پانی دی ضرورت ہے اپنے باغ نو لا لیا باقی پھر ڈک دیتا، وہ تذکر الگ آئے گا میں عرض کراں گا، لیکن اللہ دا انہوں نے بڑا فضل بڑی فراوانی مال دولت باغات پھل فروٹ، تو ہد نے کیا آ میں تینوں کی کراواں، آ میں تینوں سیر کراواں۔ یہ ہد ٹر پیا، انہیں جا کے دیکھے اب بڑے خوبصورت باغات نے، بڑا خوبصورت ملک ہے، اور اس ملک تے ایک عورت حکمران ہے، کون ہے؟ ایک عورت حکمران ہے۔ الہ
بہت بڑا تخت سی، بعض نے لکھا ہے کہ 400 ہاتھ، بعض نے لکھا ہے کہ 40 اور 60 ہاتھ چوڑا اور لمبائی دے اندر، اور پھر سونے اور چاندی ہیرے جواہرات نال مزین کیتا گیا، بڑا خوبصورت۔ اور پھر جس جگہ تے انہوں رکھیا گیا سی نا، انہیں ایسی تعمیر کیتی سی، ادھروں سورج طلوع ہو رہے ہے، ایک تاک تو روشنی آنی، اسی جگہ تو انہیں غروب ہونا ہے، یعنی غروب ہوندیاں تک وہ روشنی اتوں داخل ہوئی ہے کہ وہ سامنے جڑے یعنی تاک ہے وہ تو گزر دوسرے دن دوسرے تو یعنی اس سٹائل دی وہ بنایا گیا۔ تے ہدہد سارا کچھ دیکھ کے آیا تو کہنے لگا جی بڑی عالی شان دی حکومت ہے، ایک عورت حکمران ہے، بہت بڑا وہ تخت ہے، لیکن فرمایا وجدتها وقومها، اے سلیمان پیغمبر میں دیکھیا اس قوم نو یسجدون للشمس من دون اللہ، سبحان اللہ، کہنے لگا یہ بڑا عجیب گل ہے، رب نو چھڑ کے سورج دی پرستش پہ کرتے سن، اللہ اکبر۔ دیکھیں پرندے کو بھی یہ پتہ ہے عبادت کس کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہدہد کہنے لگا اے سلیمان پیغمبر وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، اے سلیمان پیغمبر میں نے اس قوم کو دیکھا، وہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ کیا کر دیے؟ شیطان کہنا بادشاہ تیرے ورگا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، جویں دا تو پیا کرنا ہے، کوئی قبر نو سجدہ کردا ہوندا، بادشاہ تیرے ورگا کون عبادت کرتا ہے، تو بڑا یعنی یہ شیطانی وسوسے ہوندے۔ فرمایا شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے، فصدهم عن السبیل، اور ان کو رستے سے روک دیا، فهم لا يهتدون، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ ایک پرندے کی تقریر ہے، وہ کہتا ہے کہ جو رب کو سجدہ نہیں کرتا وہ گمراہ، وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہے، پرندہ یہ تقریر کر رہا ہے۔ اور اب دلیل دیکھیں، پرندے کی دلیل ہے، کسی عالم کی فقیہ کی دلیل نہیں ہے، پرندہ کیسے رب کی توحید پر دلیل دے رہا ہے۔ کہنے لگا اللہ یسجدون، اے سلیمان پیغمبر بلا سجدہ تو اللہ کو نہیں کرنا چاہیے، تقریر سنیں پرندے کی، فرمایا اے سلیمان پیغمبر اللہ یسجدون، کیا سجدہ تو للہ العظیم، اس رب کو نہیں کرنا چاہیے، کس کو؟ فرمایا یخرج الخبأ، جو زمین سے غلہ نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اے سلیمان پیغمبر کیا سجدہ تو اس رب کو نہیں کرنا چاہیے جو زمین سے کیا کرتا ہے، اناج نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے۔ فرمایا یخرج الخبأ فی السماوات والارض، زمین سے غلہ نکالتا ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، ہر ظاہر ہر پوشیدہ کا جاننے